20 مئی ہے. غزل وہی ہے 209 نمبر، پچھلی مرتبہ جو ہم نے شروع کی تھی کہ میر کے بھی، یعنی فوری طور پہ میں اس میں گھسوں گا. اس میں مواد آج کا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اور بہت پیچیدہ اور موربڈ. اور میں میر کو اتنے زمانوں سے پڑھ رہا ہوں، لیکن میں اتنا ڈسٹرب نہیں ہوا امیجری سے کبھی جیسے اس غزل کو میں نے جو اتنی امبائب کی ہے اتنے پچھلے ہفتے میں نے پہلے نہیں پڑھ رکھی تھی. اس کا ایک شعر سے میں تھا صرف فیملیئر، جیسے میں نے پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا. تو یہ چیز صرف فاروقی صاحب کی ڈسکشن سے ہمیں پتہ لگی کہ یہ جو غزل مسلسل ہوتی ہے یہ اس کی ایک فارم ہے. یعنی انہوں نے نہیں کہا، یہ میری ٹرم ہے، کہ یہ جو 7 اشعار ہیں اس میں پہلے 2 اشعار ہیں سیٹ اپ، یا علیحدہ بھی ان کو آپ کر سکتے ہیں، جو پچھلی مرتبہ ہم نے ڈسکس کیے، جس میں 1-2 جو الفاظ تھے جن کو لے کے ہم چلے تھے کہ موتی اور یہ سمندر کا جو امیجری تھی وہ اس سے. لیکن جو اس کے بعد کے جو ہیں 5 اشعار وہ ایک الگ تھیم ہے آلموسٹ. تو آج ان پہ بات کریں گے. ذرا تھوڑی سی توجہ اس میں زیادہ چاہیے ہوگی، کیونکہ کچھ آرکین الفاظ ہیں، متروک ہیں الفاظ، جو کہ میں جن کا ذکر کر دوں گا، لیکن بے پناہ ریوارڈنگ ہے یہ. یعنی اس کو پڑھ کے سکتا سا طاری ہوتا ہے آدمی کو، آنکھیں بند کر کے آدمی کو تنہا گزارنے کی ایک دم طبیعت چاہتی ہے. ایک مرتبہ پوری غزل پڑھوں گا، پھر میں چلوں گا جو آخری 4 شعر ہیں جن پہ آج ڈسکشن کرنا ہے ان کے اوپر. تو دیکھیے پہلے اس کی بیٹ. جو پہلے ہم نے شعر پڑھے تھے وہ تھے کہ ہر جزر و مد سے دست و بغل اٹھتے ہیں خروش، کس کا ہے راز بحر میں یا رب کہ یہ ہے جوش. ابرو کج ہے موج، یہ مجھے بہت پسند آیا. ابرو کج ہے موج، کوئی چشم ہے حباب، موتی کسی کی بات ہے، سی پی کسی کا گوش. اب یہ 4 اشعار جو 5 آج ہم نے کرنے. شب اس دل گرفتہ کو وا کر بزور میں. بھئی کیا مصر ہے، دل جو بندھا ہوا ہے اس کو شراب کے زور سے ذرا وا کر کھول. شب اس دل گرفتہ کو وا کر بزور میں، بیٹھے تھے شیرہ خانے میں ہم کتنے ہرزہ کوش. شیرہ خانہ شراب کے لیے صاحب ہم نے تو نہیں سنا کہیں پہ بھی، اور اتنا شریر لفظ ہے اس کے لیے شیرہ خانہ. اور ہرزہ کوش جو بلشٹ کرنے والے، معمولی باتیں ادھر ادھر کی مارنے، جو چنڈو خانے کی اڑاتے ہیں، چنڈو خانے میں، شیرہ خانے میں. تو شبد یعنی ایک دم یہ شعر پڑھ کے مجھے غالب کا وہ جو ہے قطعہ یاد آ گیا، وہ جو مشہور ہے بہت بہت بڑا. اس کو میں ابھی ذکر کرتا ہوں، اس کو میں ختم کر لوں پھر وہ میں پڑھوں گا. کہ آئی صدا کے یاد کرو دور رفتہ کو، عبرت بھی ہے ضرور ٹک ہے جم تیز ہوش. تیز ہوش مطلب ذہین لوگوں، تیز ہوش. عبرت بھی ہے ضرور ٹک ہے جم تیز ہوش. جب یہ شعر میں نے پہلے سن رکھا تھا. جمشید جس نے وضع کیا جام کیا ہوا، وہ صحبتیں کہاں گئیں کدھر وہ ناو نوش. جز لالا اس کے جام سے. اس شعر کو سمجھنے کے لیے مجھے وقت لگا، بار بار دیکھے کچھ الفاظ جو میں آؤں گا اس پہ. جز لالا اس کے جام سے پاتے نہیں نشان، ہے کو کنار اس کی جگہ اب صبح بدوش. یعنی ایک تو وہ جمشید کا جو جام تھا جو کہ اتنی لیجنڈری چیز تھی، ایک تو اس کا بھی ذکر ہے، اور ایک یہ کہ جو بھی ہم شراب پیتے تھے وہ ختم ہو گئی، محفلیں اجڑ گئیں. تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ جز لالا اس پھول سے ملتا تھا جام، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا اسٹیپ. جز لالا اس کے جام سے پاتے نہیں نشان، ہے کوکنار اس کی جگہ اب صبح بدوش. کوکنار ہمیں معلوم چلا کہ کوکنار کا مطلب پوست کا وہ ڈوڈا جس سے افیم وغیرہ نکالتے ہیں. تو کوکنار کی جگہ اب صبح ہے، کوکنار اس کی جگہ اب صبح بدوش. واو. یعنی وہ جو سٹیم ہوتی ہے وائن کے گلاس کی، اس کی جگہ اس کی افیم کے ڈوڈے کی جو سٹیم ہے وہ اس کا انہوں نے استعارہ استعمال کیا. قیامت ہے. اور ایک طرح سے یہ بیک ٹو نیچر کا بھی ہے کہ وہ سب ختم ہو گیا. نیچر سب جو سویلائزیشن تھی ڈسٹرائڈ، ختم، تباہ ہو گئی ہے. اب ان چیزوں کی جگہوں واپس آ گئے جن سے ہم نے ڈرا کیا تھا اور سویلائزیشن بنائی تھی. جز لالا اس کے جام سے پاتے نہیں نشان، ہے کو کنار اس کی جگہ اب صبح بدوش. اب سنیے صاحب، جھومے ہے بید جائے جوانان میں گسار. یعنی جوانان میں گسار کی جگہ اب جھومے ہے بید
جائے جوانان میں گسار، ہم سب جو جوانان میں گسار ہیں، بالائے خم ہے خشت سر پیر میں فروش۔ یہ شعر بہت ہی ڈسٹربنگ ہے۔ خم خشت، خشت یہاں پہ جو اینٹ ہوتی ہے جو کہ میں فروش، جو گھڑے کے اوپر شراب کے رکھی جاتی ہے، اینٹ یا پتھر، اس کو کہتے ہیں خشت۔ بالائے خم ہے خشت، اس کے اوپر جو خشت جو رکھا ہوا ہے وہ سر پیر میں فروش کا سر کا اسکیلیٹن رکھا ہوا۔ او ہو ویری ویری ڈسٹربنگ۔ اچھا صاحب، تو وہ جو ہمیں غالب کا یاد آیا تھا اس سے، تو وہ بڑا مشہور جو ہے، اور وہ بڑا سمپل لگتا ہے اس کے مقابلے میں، یعنی گھمیر لیکن سمپل اور پلیجربل، کہ جیسے ایک پیر مغاں بتا رہا ہے بچوں کو، اپنے پروٹیجیز کو، میاں ذرا ہوشیاری کے ساتھ، کہ تازہ وار دان بساتے ہوائے دل، زنہار اگر تمہیں حوث ناو نوش ہے۔ آپ سب نے سن رکھی ہوگی لیکن پڑھتے ہیں مزہ آ رہا ہے۔ دیکھو مجھے جو دید آئے عبرت نگاہ ہو، میری سنو جو گوش حقیقت نہوش ہے۔ ساقی یہ بھی سیٹ اپ کیا، اور اب باقی کے شعر اس میں کہ ہوا کیا، ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی، مطرب بنغمہ رہزن تمکین ہوش ہے۔ یا شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوش آئے بساط، دامان باغ باں کف گل فروش ہے۔ لطف خرام ساقی و ذوق صدائے چنگ، یہ جنت نگاہ وہ فردوس گوش ہے۔ یا صبح دم تو دیکھیے آ کر تو بزم میں، نہ وہ سرور و شور نہ جوش و خروش ہے۔ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ اور پھر یہ تعلیق کا شعر غالب کا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خام نوائے سروش۔ لیٹس جسٹ جمپ رائٹ انٹو اٹ، کہ ان 4 اشعار کی 5 اشعار کی فاروقی صاحب کیا بات کرتے ہیں۔ اٹس سو انسٹرکٹیو، اٹس انبلیویبل، آئی ریئلی گینڈ اے لاٹ۔ سنیے صاحب، اس قطع یعنی یہ جو ٹکڑا ہے 5 اشعار کا جو ہم نے ابھی بتایا، کہتے ہیں اس کا مضمون بالکل پیش پا افتادہ ہے، یعنی گھسا پٹا ہے۔ ارے ہمارے لیے تو نہیں تھا، لیکن اس میں بیان کی بعض نہایت باریک خوبیاں ہیں جن کی بنا پر یہ اعلیٰ شاعری کی مثال بن گیا ہے، اور اس کلیے کا عمدہ ثبوت فراہم کرتا ہے کہ شعر کی خوبی معنی یعنی موضوع سخن پر نہیں بلکہ بیانی یعنی اسلوب پر قائم ہوتی ہے۔ کیا اچھی بات کی انہوں نے۔ حسب ذیل نکات قابل غور ہیں، انداز افسانوی اور ڈرامائی ہے، اور افسانے کو مبہم اور نامکمل چھوڑ دیا ہے۔ مبہم اس لیے کہ یہ واضح نہیں کیا کہ صدا دینے والا کون تھا، کوئی ناس ہے یا کوئی ہم پیالہ رند یا کوئی صدائے غیب، یا پھر یہ خود ان بادہ نوشوں یا کم سے کم متکلم کی باطنی آواز تھی۔ نامکمل اس لیے کہ یہ ظاہر نہیں کیا کہ اس آواز کا اور ان حقائق کو سن کر جو کہ اس آواز نے بیان کیے سننے والوں پر کیا اثر ہوا۔ واہ واہ واہ۔ اور نہ ہی متکلم خود اس واقعے کے ذریعے براہ راست ہمیں کوئی سبق سکھانے یا کسی عمل مثلاً مے نوشی کے ترک کی تلقین کرتا ہے، بلکہ بس 2 الگ الگ اور بظاہر غیر متعلق واقعات بیان کر دیے گئے ہیں۔ کچھ دوست اپنی دل گرفتی کو دور کرنے کے لیے مے خانے پر جمع ہیں، یعنی شیرہ خانے میں ہرزہ کوش آئیں۔ ایک آواز آتی ہے جو گزشتہ مے نوشوں اور مے نوشی کے گزشتہ محفلوں کے گزرنے اور اس طرح کی ان صحبتوں کے عبرتناک اختتام کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر خاموشی، یعنی the rest is silence، جیسا کہ اب فاروقی صاحب نے یہ لکھے جیسے کہ بیکٹ نے کہا ہے۔ ظاہر ہے فاروقی صاحب عالم فاضل تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ ہیملٹ جو پلے ہے شیکسپیئر کا، اس کی آخری لائن ہے، اور یہ یا تو کتابت کی غلطی ہے یا کوئی اور معاملہ ہوا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کی پرنٹنگ میں بہت معاملات ہیں، یہ ایڈٹ ٹھیک سے نہیں ہوتی، کیونکہ آج کل میں آگ کا دریا پڑھ رہا ہوں، بڑا جھوجنا پڑتا ہے وہاں پہ پرنٹنگ کے معاملات سے۔ تو یہ ظاہر ہے بیکٹ کا نہیں ہے، ہیملٹ کی آخری لائن ریسٹ از سائلنس۔ تو یہ بھی وہی ہانٹنگنس میر کی، بہت عمدہ انہوں نے یہ لائن یہاں کوٹ کی ہے، کیونکہ میر کی اس شعر میں بھی وہی ہانٹڈنس ہے، یہ کہ جزلالہ اس کے جام سے پاتے نہیں نشان ہے، کوکنار اس کی جگہ اب صبح بدوش، جھومے ہے بید جوانان ماہ گسار چلے گئے ہیں، جھومے ہے بید، اب وہ جو پیڑ بید ویپنگ ویلو جوانان میں گسار کی جگہ، اور بالائے خم میں خشت سرے پیر میں فروش۔ تو وہ جو اسکل کا سین ہے ہیملٹ میں بھی، وہ بھی اس سے ریزونیٹ کر رہا ہے، ناٹ دیٹ میر نے وہ کیا ہوگا یہ شیکسپیئر، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر خاموشی، the rest is silence، جیسے ہیملٹ نے کہا، یہ خاموشی خود
کس قدر معنی خیز ہے، اس کی وضاحت شاید ضروری نہ ہو۔ واہ واہ! دل گرفتہ کو بظور میں واہ کرنے کی بات بظاہر خوش آئند ہے اگر آپ اپنے دوستوں سے کہیں، لیکن پہلے تو یہ غور کیجیے کہ بظور میں ایک طرح کا وائلنس ہے، ایک طرح کا جبر ہے، یعنی دل گرفتہ کو واہ کرنے کی کوشش دراصل اس پر ایک طرح کا جبر ہے، اور یہ کہ دل اس قدر گرفتہ ہے کہ زور صرف کیے بغیر واہ ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن دوسرے مصرے میں انہی لوگوں کو جو دل گرفتہ کو بظور میں واہ کر رہے ہیں ہرزہ کوش یعنی فضول کام کرنے والے کا، یعنی دل گرفتہ کو واہ کرنے کی کوشش یا واہ کرنے کا عمل دراصل ایک کار فضول ہے۔ جیسے میکش اور نشہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب شراب پیتے سمجھتے ہیں آہا سب یہ جو عذاب ہے زندگی کے جو یہ سب ختم ہوں گے اس کے بعد، حالانکہ وہ دل کو واہ سے ہوتی نہیں ہے، وہ گرہ ہوتی نہیں ہے۔ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے، مثلا یہ کہ دل تھوڑی دیر کے لیے واہ ہوا بھی تو کیا اور نہ ہوا بھی تو کیا، یا یہ کہ دل پر جبر کر کے اسے واہ کرنے میں کیا لطف ہے۔ اگر خوشی خوشی واہ ہو تو ایک بات بھی ہے، یا یہ کہ جو لوگ یعنی ایپیفنی جو ہونی ہے وہ ویسے خوشی خوشی ہو جائے۔ دل کو واہ کرنا ایک طرح کی ایپیفنی ہوگی کہ اچانک کوئی آپ نے ٹروتھ پا لی، سچائی مل گئی۔ اگر خوشی خوشی واہ ہو تو ایک بات بھی ہے، یا یہ کہ جو لوگ دل کی گرفتگی دور کرنا چاہتے ہیں وہ ہرزہ کار ہیں، یعنی فضول بات کرتے ہیں۔ دل کا تو مصرف ہی یہی ہے کہ وہ گرہ کی مانند گرفتہ رہے۔ ہائے ہائے ہائے! دل کا تو مصرف ہی یہی ہے، یہ تو خود ایک شعر ہو گیا کہ وہ گرہ کی مانند گرفتہ رہے۔ نمبر 3، پھر ان لوگوں کو تیز ہوش کہا گیا ہے۔ یہ تنزیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ جو شخص ان کو پکار رہا ہے وہ ان کی تعریف کر کے یا ان کی غیرت کو متوجہ کر کے اپنی بات کو سننے کے لیے انہیں پوری طرح تیار کر رہا ہے۔ نمبر 4، جمشید کو جام کا وضع کرنے والا یعنی اس کو بنوانے والا، دریافت کرنے والا یا گڑھنے والا کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں وضع کا مصدر کا لفظ جو ہے وہ یعنی صادر کرنا بھی اسی سے نکلا ہے، صدر بھی شاید اسی سے ہی ہے، جہاں سے بات نکلے، جو کچھ کہے۔ وضع کا مصدر کسی فرضی یا جھوٹی چیز کو بنانے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا جھوٹی حدیث کو موضوع بمانی گڑھی ہوئی بنائی ہوئی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں نہیں معلوم تھا، خوب کہا۔ جمشید کا ذکر پہلے بھی کیا گیا، اب وقت نہیں ہے اس لیے میں تیزی سے گزرنے والے کہ بہت باتیں اس کے درمیان بھی کرنے والی۔ جمشید کا ذکر پہلے کیا ہے، یعنی جام بنانے والا یا بنوانے والا مقدم ہے، اس کی مصنوع مؤخر یعنی بنائی ہوئی چیز بات۔ جمشید اور اس کی صحبت نائے و نوش تو جام کے بغیر بھی تھی، اور جام کی زندگی جمشید کے بعد بھی باقی رہ سکتی تھی، اس لیے پہلے جمشید کے خاتمے کا بیان کیا ہے، پھر کہا ہے کہ اب اس کا جام بھی باقی نہیں رہا۔ ہاں، لالے کا پھول جو جام سے مشابہ اور شراب کے رنگ کا ہوتا ہے باقی رہ گیا ہے، یعنی جام جمشید بھی مٹ گیا۔ اب اگر کوئی جاننا چاہے کہ وہ کیسا رہا ہوگا تو بس لالے کا پھول دیکھ لے، جس میں جام سے مشابہت تو ہے لیکن وہ خود کار جام نہیں کر سکتا۔ یہ ضرور ہے کہ چونکہ اس سے افیون پیدا ہوتی ہے جو مسکن ہے اور بے ہوشی آور ہے، لہذا ایک طرح سے وہ جمشید کے جام جہاں نما پر ایک زہر خند ہے۔ جہاں نما میں دنیا کا اگلا پچھلا حال دکھلائی دیتا تھا، لالے کے جام سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ مسکن اور خواب آور ہے۔ کیا یہ بات میں نہیں، خود مجھے ذہن میں نہیں آتی تھی، آج یہ فاروقی صاحب نے بتائی، کیا ان دونوں کی جکسٹاپوزیشن ہے، کیا واہ 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 واہ، کیا ایک طرح کا قول محال ہے، یعنی وہ خبر کی جگہ بے خبری پیدا کرتی ہے۔ لالے میں چونکہ سیاہ داغ ہوتا ہے اس لیے اس کی مناسبت سے نشان خوب ہے، نشان کا جو جیسے استعمال ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، جز لالا اس کے جام سے پاتے نہیں نشان، نشان اس کے اندر جو ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ افیون کا تلازمہ محض قیاسی نہیں، کیونکہ اگلے مصرے میں کوکنار کا لفظ ذکر ہے جو میں نے لفظ پہلے نہیں سنا تھا، اور بید کو مجنوں سے تشبیہ دیا ہے، لہٰذا جوانان میں گسار کی جگہ بید کا جھومنا ہرمان نصیبی اور عبرتناک انجام کا اشارہ ہے۔ بید کو بید مجنوں کہنے کی 3 وجوہ ہیں، ایک تو یہ کہ بید کی پتیاں بہت بکھری اور جھکی ہوئی ہوتی ہیں عاشق کی طرح اور آشفتہ گیسو کی یاد دلاتی ہیں، پھر بید کا درخت بہت نازک اور ہلکے تنے کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہلکا ہونے کے باعث یہ درخت بہت ذرا سی ہوا میں بھی لرزش میں آ جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی پتیوں سے پانی کی بوندیں ٹپکتی ہیں، ہائے ہائے،
اس وجہ سے انگریزی میں ویپنگ ولو کہتے ہیں۔ لہٰذا بیت کا جھومنا دراصل اس کی لرزش اور نقاہت کی کپ کپی ہے۔ ویپنگ ولوز جس نے دیکھنے ہو وہ لارنس گارڈن لاہور کی سیر کرے۔ وہ گیٹ کے پاس جو دائیں طرف جو ٹریک ہے، وہ واکنگ کا جو علاقہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ بہت سارے ویپنگ ویلوز ہیں۔ بڑا اداس سما ہوتا ہے وہاں سن سیٹ پہ۔ واہ واہ واہ، میں گزر جھومنے اور بیت میں جو مشابہت وہ خوفناک اور درد انگیز تاثر رکھتی ہے۔ آٹھواں، خشت خمدہ اینٹ ہوتی ہے یا کوئی بھاری چیز جس سے شراب کے مٹکے کا منہ بند کرتے ہیں۔ پیر میں فروش کی کھوپڑی جس خم کے خشت کا کام دے رہی ہو، اس خم میں کیسی شراب ہوگی، اس خم میں کیسی شراب ہوگی، اس کا تصور بھی محال ہے۔ سارا مے خانہ اجڑ گیا، شاید کسی حملہ آور فوج نے مینوشوں ساخیوں سب کو تہ تیغ کر ڈالا ہے اور بوڑھے پیر مغاں کا سر کاٹ کر خم مے پر رکھ دیا ہے۔ کتنا موربڈ سین ہے یار۔ اس عمل میں اگر مزاح اور استحقار ہے تو بھی لرزہ خیز ہے، اور اگر محض ضمنی کیجول صفاقی ہے یعنی پریفرل تو اور بھی زیادہ لرزہ خیز ہے۔ تباہی اور ویرانی کے لیے اس سے بڑھ کر استعارہ کیا ہوگا؟ گاڈفرائڈ بین کی شاعری کا ایک حصہ میں نے کچھ نکال کے رکھا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ جو لوگ چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ گاڈفرائڈ بین جرمن شاعر تھا۔ شاعری کا ایک حصہ خوف آگیں پیکروں سے مملو ہے، لیکن اس کے یہاں بھی بالائے خم ہے خشت سر پیر میں فروش کا جواب نہ نکلے گا۔ کہتا ہے بین کی شاعری میں بھی یہ جو مصرع ہے یہ نہیں نکلے گا، کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ بالائے خم ہے خشت سر پیر میں فروش۔ آخر میں کیا رہ گیا ہے کہ جو میں فروش کا جو سکل تھا، کھوپڑی تھی، وہ اس اینٹ کی طرح ایسی بیکار پڑی ہوئی ہے، پینے والا تو کوئی ہے نہیں، اس کے اوپر وہ خالی پڑی ہوئی۔ میر کے یہاں بھی خود ایسی ڈسٹربنگ امیجری کہیں نہیں، میں نے کم از کم نہیں دیکھی ہے اتنے سالوں میں پڑھنے کی۔ حیرت ناک۔ یہ بھی تصور کیجئے کہ جب سر کاٹ کر خم کے منہ پر رکھا گیا ہوگا تو خون کی دھار اور پھر قطرے دیر تک خم میں گرتے اور شراب کو رنگین بناتے رہے ہوں گے۔ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ زمانہ بدلا ہے۔ کل جو میر میکدے اور میر میکدہ اور پیر مغاں تھا، اس کا سر کاٹ کر خشت خم بنا دیا گیا ہے۔ اب نئے ساقی اور نئے بادہ گسار ہیں، کل کو ان کا بھی شاید یہی حشر ہوگا۔ نذیر اکبر آباد نے یہ خشت پائے خم کی ترکیب استعمال کی ہے، لیکن ان کا مضمون مختلف تھا۔ تو جس جا خشتہ پائے خم تھی وہاں سر رکھ دیا ہم نے۔ خود میر کے ہاں بھی یہ ایک جگہ اور استعمال ہوا ہے۔ آخر میں بس ایک میر کا ایک اور شعر اسی نوعیت کا مجھے یاد آیا تھا، وہ شروع میں پڑھنا تھا، آخر میں یہ پڑھ کے میں ختم کرتا ہوں۔ آج کی ذرا لمبی ہو گئی گفتگو، لیکن اٹ واز ورتھ اٹ۔ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا ایک مرتبہ غور سے، بہت ریوارڈنگ ہے، بہت ہی دہل پیدا کرنے والی اور خوف طاری کر دینے والی اور زندگی کے بارے میں سوچ پر مجبور کر دینے والی۔ اور یہ جو فنا کا سفر ہے یہ کس قدر ہیبت ناک ہے۔ تو شعر ہے کہ صاحب، بزم عیش کی شب کا یاں دن ہوتے ہی یہ رنگ ہوا، بزم عیش کی شب کا یاں دن ہوتے ہی یہ رنگ ہوا، شمع کی جاگا دودھ تنک تھا خاکستر پروانہ تھا۔ جلد ملیں گے صاحب، بہت لمبا ہو گیا، معذرت، خدا حافظ۔